اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، ان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہوں، تو عزیزو یہ کوئی کم درجہ نہیں ہے۔ اس درجے کے، اس کام کے بدلے میں جو سب سے چھوٹا جملہ ہم کو امام کی طرف سے مل سکتا ہے، اگر ہم خلوص نیت سے اس کام کو کریں گے، وہی جملہ ملے گا جو جناب حر کو ملا تھا۔ کیا کہا تھا امام حسین نے جناب حر کو؟ کہ حر میرے پاس ابھی پذیرائی کے لیے مہمان کو جو چیزیں سرو کی جاتی ہیں اس کے لیے ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی تم کھڑے ہو جاؤ۔ اپنے بھائی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ان کے بغل میں ہاتھ ڈال کر ان کو کھڑا کیا تھا۔ یہ کم درجہ نہیں ہے۔ کل جس کو کہا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، آج اس کو یہ کہیں کہ میرے بھائی تم کھڑے ہو جاؤ۔ یہ درجہ کیوں ملا جناب حر کو؟ کیونکہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا تھا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو مولا کی سیرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب حر کو وہ یہ درجہ دے سکتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی ماں فاطمہ الزہرا کی محبت ہے، ہم بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم وہ کام جو حر نے کیا تھا ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حر نے مولا کی لگام کو پکڑا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر ہم لوگ سمجھانے کے لیے ایک دوسرے کو کہیں کہ کسی کے لگام کو پکڑنا یعنی کسی کے گریبان کو پکڑنا، کسی کے کالر پہ ہاتھ ڈالنا، ہم لوگ عام طور پہ اپنے ایک دوسرے کے کالر اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑنے کا سوچتے نہیں ہیں، کیونکہ مومنین کی آپس میں عزت ہے، عام انسانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ عزت ہے۔ حر نے مولا کی لگام کو پکڑا تھا۔ جب ان کے ساتھ مولا نے ایسا برتاؤ کیا ہے تو یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو جو کام کرنا ہے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرانے کا وعدہ کرنا ہے اور گرانا ہے۔ ہم لوگوں کو سب سے پہلا کام جو حرم میں جا کر کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ مولا ہم بہت گناہگار ہیں، بہت گناہگار ہیں۔ ہمارا کوئی ایک گناہ اگر کسی کو پتہ چل جائے تو کوئی دوسرا ہمیں برداشت نہیں کرے گا۔ دوسری چیز جو ہمیں کرنا ہے حرم میں جا کر، اور اس کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ اس کے اوپر پشیمان ہونا ہے۔ صرف گناہوں کو لسٹ نہیں کرنا ہے بلکہ پشیمان ہونا ہے۔ جو ہوا وہ غلطی ہوئی ہے۔ عام طور پہ بچوں کی طرح بچوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ گلاس کس سے ٹوٹا تو وہ کہتا ہے گلاس مجھ سے ٹوٹا، لیکن چونکہ ٹیبل کے کونے پر آپ نے رکھا تھا نا اس کی وجہ سے گرا ہے۔ یعنی اپنی غلطیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر میں نے کوئی گناہ کیا ہے تو اب میں اس کے لیے بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش نہ کروں کہ یہ گناہ اس لیے ہو گیا کیونکہ ماحول ایسا تھا، گناہ اس لیے ہو گیا کہ ایسا میرے دوست کی وجہ سے ہو گیا، گناہ اس لیے ہو گیا کہ میں بہت برا پھنس گیا تھا۔ نہیں، کھل کے جا کر مولا کے سامنے اپنی غلطی کو قبول کرنا سیکھیں ہم لوگ کہ ہاں گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھے پشیمانی ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے میرے پاس۔ صرف گناہ اس لیے کیا کہ ہاں میرے میں کوتاہی تھی، میں نے غفلت کیا، میں آپ کے در سے دور ہو گیا تھا قلبی طور پر۔ لیکن اب میں یہاں پر آ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ تیسرا کام ہے، اب یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو تھا وہ تھا، لیکن اب میں جو بننا چاہتا ہوں مولا مجھے وہ بننے میں میری مدد کیجیے۔ اب میں بننا چاہتا ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں، اپنے حالات کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کام کی طرف ہم توجہ کریں گے اور یہ تین کام کم سے کم اگر ہم انجام دیتے ہیں، پہلے گناہوں کا اعتراف، پھر اپنے آپ کو صحیح معنی میں گناہگار سمجھنا، بہانے نہیں لانا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہو گیا، وہ اس وجہ سے ہو گیا۔ صرف ایک وجہ تھی کہ میں نے آپ کے دیے ہوئے بتائے ہوئے راستے اور دی ہوئی تعلیم پر عمل نہیں کیا ہے، میری غلطی ہے، میری غلطی ہے اور میں ہی اس میں قصوروار ہوں، کسی دوسرے کا قصور نہیں ہے، میری غلطی ہے۔ اور پھر تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آئندہ اب یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی۔ اگر یہ کاموں کو ہم انجام دیتے ہیں تو یہ زیارت اربعین کا وہ سبق ہے جو ہم کو آج سکھایا گیا ہے۔ زیارت اربعین کو اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس کی اس لیے اتنی زیادہ تاکید ہے کیونکہ یہ اربعین کی زیارت کے موجودہ سبق ہیں۔ لیکن ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ پیدا ہو سکتا ہے جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہاں پہ جناب حر کا نام لے رہے ہیں، جناب زہیر کا نام میں نے بار بار لیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کریں جس راستے پر وہ چلے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ اگر ہم حر کے قدموں کی خاک بھی بن جاتے ہیں تو ہمارا درجہ بہت بڑا ہوگا۔ حر جناب حر نے جو کام کیا ہے ہم سب کے لیے مثال بن گئے ہیں۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم ان کا نام بار بار اس طرح سے لے رہے ہیں۔ جناب زہیر نے جو کام کیا ہے، میں نے ذکر کیا کہ جناب زہیر کو کربلا کے واقعے میں شامل ہونے سے پہلے لوگ آپس میں کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ زہیر عثمانی۔ جناب زہیر تیسرے خلیفہ کے ساتھیوں میں سے تھے، زہیر عثمانی کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ کربلا کے واقعے سے پہلے جناب زہیر تیسرے خلیفہ کے نزدیکی ساتھیوں میں سے تھے۔ علی علیہ السلام کے مقابلے میں عام طور پہ ان کا اسٹینڈ رہا کرتا تھا، لیکن کربلا کے میدان میں جناب زہیر نے جو خدمت، میں نے بلنجر کا واقعہ جو ہوٹل میں بیان کیا تھا، وہ ایک طولانی اور تفصیلی واقعہ ہے جناب سلمان کے ساتھ میں۔ تو جناب زہیر، ہم ابھی نام ایسے ہی لیتے ہیں، لیکن جناب زہیر کا کام بھی کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ جناب زہیر نے بھی جو روز عاشورہ خدمت انجام دی ہے اور جو قربانی پیش کی ہے، یا روز عاشورہ چھوڑے شب عاشورہ جو جملہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ مجھ کو مارا جائے، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور ایک روایت میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اس کو جلایا بھی جائے اور جلانے کے بعد پھر زندہ کیا جائے، اور زندہ کرنے کے بعد مجھ کو کہا جائے کہ مولا کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تب میں اور آپ پر قربانی دینے کے لیے تیار رہوں گا، اس کے باوجود میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک زہیر عثمانی کیسے زہیر حسینی، کس طرح سے ان میں یہ چینج آیا ہے۔ اگر ہم ان کے غلام بن جائیں، ان کے غلاموں کے غلام ہو جائیں، ان کے قدموں کی خاک ہو جائیں، تو بھی یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا درجہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو ان کے راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ بھئی یہ ہستیاں کہاں اور ہم گناہگار کہاں؟ لیکن ہم لوگ سب کی یہ خواہش ہے کہ محشر میں ہم لوگوں کو وہ درجہ ملے، وہ مقام ملے جو ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، اے کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، فافوز معکم فوزا عظیما۔ جیسے آپ لوگ بڑی کامیابی تک کے پہنچے ہیں، میں بھی اس کامیابی تک کے پہنچنا چاہتا ہوں۔ درجے میں ہم اس درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک کہ آپ کا درجہ ہے، ہمیں بھی اس کا جوار، ہمیں بھی، ہم جو عام طور پہ مرحومین کے لیے کہتے ہیں کہ معصومین کے جوار میں جگہ نصیب ہو، جوار میں یعنی پڑوسی میں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ معصومین کو جو جگہ نصیب ہو، یہ ہمارے مرحومین ان کے ساتھ رہیں، معصومین کے ساتھ رہیں، تو ہم جوار کی دعا مانگتے ہیں۔ جب عمل کی بات آتی ہے، جب مقام کی بات آتی ہے، جب درجے کی بات آتی ہے، تو ہماری دعا یہ ہے کہ جہاں وہ وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم۔ یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، واقعاً خلقت کے حساب سے ان میں یہ تو نوری ہے، ان میں اور ہم میں کے جو خاکی ہے بہت فرق ہے، لیکن ہم کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ اس فرق کے باوجود حر کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کرو، زہیر کے راستوں پر قدم اٹھانے کی کوشش تو کرو۔ تم کوشش کرو، ہمارا کام ہے اپنی طرف کھینچنا، تم قدم تو اٹھاؤ۔ لیکن ہم لوگوں میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قدم نہیں اٹھاتے ہیں، ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں، لیکن مقام کی ہمیں امید ہے، جہاں وہ وہاں ہم۔ ایک مرتبہ علی علیہ السلام اپنے 2 صحابیوں کے ساتھ میں، جناب سلمان فارسی کے ساتھ میں، جناب ابو ذر غفاری کے ساتھ میں، اپنے گھر میں رات کے آدھی رات میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، نماز شب کا وقت ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام اور اصحاب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ہوگا۔ یہ تینوں بڑی ہستیاں نماز کے لیے اٹھتی ہیں، گھر سے مسجد کی طرف جاتی ہیں۔ نماز تہجد، نماز شب ہوتی ہے، نماز شب کے بعد نماز صبح کی اذان، نماز صبح انجام ہوتی ہے، تعقیبات ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ جناب سلمان کسی کام سے دور کی طرف جاتے ہیں، تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے۔ ابو ذر اپنے مولا کے نزدیک آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ سلمان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔
آپ کو مجھ سے زیادہ سلمان سے محبت ہے، آپ سلمان سے پیار کرتے ہیں۔ ابو ذر یہ سوال حسد کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ سلمان میں وہ کون سی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ان کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، میری طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ ایک گھر میں اگر ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں تو یہ بچوں میں بھی ماں باپ سے یہ گفتگو ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ماں باپ میرے بھائی کو یا بہن کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں تو وہ کوالٹی میں اپنے اندر بھی لے کر آؤں، میں اپنے ماں باپ کی ویسی خدمت کروں اور خوش کرنے کی کوشش کروں۔ جناب ابو ذر نے یہ سوال جناب علی علیہ السلام سے دریافت کیا۔ امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو ذر رات میں ہم لوگ گھر میں کتنے لوگ تھے؟ کہا 3 لوگ تھے۔ کہا ابو ذر ایک مرتبہ گھر پر جاؤ، گھر سے واپس آؤ۔ پہلے اس طرح کے مضبوط راستے نہیں ہوا کرتے تھے، مٹی کے راستے ہوا کرتے تھے، مٹیاں ہوتی تھی راستے میں، صحرا تھا۔ جناب ابو ذر مسجد سے نکلتے ہیں، مولا علی کے گھر پہ جاتے ہیں، مولا علی کے گھر سے آتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ امام علی نے جب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ابو ذر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہیں، امام علی ابو ذر کے نزدیک جاتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ ابو ذر کیا ہوا؟ کہا مولا مجھے جواب مل گیا ہے۔ کہا کیا جواب ملا ہے؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھر سے 3 لوگ نکلے تھے لیکن راستے میں صرف 2 لوگوں کے قدموں کے نشان تھے۔ ہم لوگ گھر سے 3 لوگ نکلے تھے لیکن راستے میں 2 لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں۔ کا جواب مل گیا ہے۔ پتہ ہے کیا جواب ملا؟ 3 لوگ ہیں، 2 لوگوں کے قدموں کے نشان ہیں، راستے میں صرف 2 لوگوں کے پیر کے نشان ہیں۔ جواب یہ ملا تھا کہ جناب سلمان جب راستہ بھی چل رہے تھے تو اپنے قدموں کو مولا علی کے قدموں کی جگہ پر رکھ رہے تھے، اپنے قدموں کو مولا علی کے بازو میں نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ سلمان اپنے آپ کو مولا علی کے مقابلے میں ایسا سمجھتے تھے کہ میرے حیثیت ہی کیا ہے کہ میرے قدموں کے نشان بھی الگ بنے، میرے قدم بھی مولا علی کے قدم پر، نقش قدم پر ہونا چاہیے۔ جواب مل گیا۔ خدا نہ کرے یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب سلمان مولا علی کی طرح ہو گئے، نہیں، بہت فرق ہے۔ خود جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں علی کے مقابلے میں ایسا ہوں جیسے ایک سمندر کے مقابلے میں ایک چڑیا جو سمندر میں چونچ ڈالتی ہے اور اس پانی کو لے کر پینے کے لیے اڑنے کے ٹائم اس کی چونچ کے اوپر جتنا پانی ہوتا ہے، میری مثال علی کے مقابلے میں ایسی ہے کہ علی ایک سمندر کی طرح ہے اور میں اس چڑیا کی نوک کے اوپر، چونچ کے اوپر جتنا پانی ہوتا ہے، میری حیثیت علی کے مقابلے میں وہ ہے۔ خود جناب سلمان کہتے ہیں یہ علی علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرنے کا جو جناب سلمان نے طریقہ دیا ہے اور جو مثال دیا ہے، ہم لوگوں کو اپنی حیثیت اور اوقات، جب جناب سلمان کے جن کو حضرت رسول خدا کہتے ہیں کہ اس کو فارسی مت کو، یہ محمدی ہے، ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ محمدی ہے، جب جناب سلمان اتنے بڑے درجے کے باوجود اپنے آپ کو مولا علی سے اس طرح سے کمپیر کرتے ہیں کہ ایک سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ پر جو پانی ہوتا ہے اتنی حیثیت میری ہے، تو وہ سلمان کی بھی کوشش ہے کہ میرے قدموں کے نشان الگ نہیں ہونا چاہیے، میرے قدم وہیں پڑنا چاہیے جہاں مولا کے قدم ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابو ذر یہ محسوس کرتے ہیں کہ مولا علی کی توجہ زیادہ سلمان کی طرف ہے۔ جو ابو ذر فیل کر رہے تھے وہ صحیح محسوس کر رہے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ سلمان اپنے آپ کو علی کے مقابلے میں، علی علیہ السلام کے مقابلے میں ایسا رکھنا چاہتے ہیں کہ میرے قدموں کے نشان بھی الگ سے نہیں ہوں گے، اور ہم لوگوں کو ایک سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ میں کہ جب سلمان ہوں، میں کہ جب سلمان محمدی ہوں جس کو یہ تمغہ ملا ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہے، جو تمغہ چھوٹا تمغہ نہیں ہے، جو ایوارڈ، یہ جو لقب ملا ہے یہ چھوٹا لقب نہیں ہے۔ جب میں اتنا خیال رکھتا ہوں تو تم لوگ، ہم لوگوں کی کیا حیثیت ہے، ہم لوگوں کو کتنا توجہ دینے کی ضرورت ہے اس نقطے کی طرف۔ سلمان ہونے کے ساتھ پر راستہ چلنے میں بھی مولا کے قدموں کے علاوہ قدموں کے نشان نہیں رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے مولا کے نقش قدم پر چلنے کے لیے۔ ہم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اخرجت للناس، تم کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کے کام آنے کے لیے، تم اس دنیا میں آئے ہو لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا،
تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو برائی سے روکنا. کنتم خیر امت، تم اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. قرآن ہم کو یہ سب کہہ رہا ہے. لیکن ہماری عام زندگی، ہماری روٹین کی زندگی کیا بن چکی ہے؟ ہم کن چیزوں میں مشغول ہیں؟ ہم کن چیزوں میں مصروف ہیں؟ صرف بدن کی کچھ لذتوں کے پیچھے صبح سے لے کر شام تک کے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. اور ہمارے زندگی میں کیا حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں کن چیزوں کو ہم حاصل کر رہے ہیں؟ اسی طرح کی زندگی اگر گزرتی رہے گی اور ہم لوگ اس نقطے کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ ہم اس دنیا میں صرف جسمانی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اس دنیا میں جسمانی لذتوں کو خداوند عالم نے ذریعہ قرار دیا ہے ان بزرگ ہستیوں سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کے لیے. اگر ہم کھاتے پیتے بھی ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم کو کھانا پینا اچھا لگتا ہے، اس لیے کھاتے پیتے ہیں کیونکہ حسینیت کا ہمیں پھیلانے والا بننا ہے. ہم اس لیے کھاتے پیتے ہیں تاکہ مولا علی کی ولایت اور مولا علی کے ذکر کو لوگوں تک کے پہنچانے کے لیے ہمیں طاقت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے بدن کو مضبوط کرنا ہے. یہ لذتیں، یہ تمام چیزیں ان لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے. اگر ہم ان لذتوں کے ساتھ میں ان کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کیا جواب دیں گے ہم قیامت کے دن؟ کیا کہیں گے جب ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہیں گی کہ تم کو میری دعاؤں کے ذریعے سے میں نے مانگا تھا؟ دعاؤں کے ذریعے سے ہم یہ کہتے ہیں، اور یہ واقعاً ہے کہ جناب سیدہ نے دعا کیا تھا ایک ایسی قوم کے لیے جو ان کے بیٹے پر روئے. تو ہم جب روتے ہیں تو ہم سے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، توقعات زیادہ ہے. اسی لیے میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ عزادار یعنی ذمہ دار. عزادار یعنی ذمہ دار. عزادار ایک عام انسان نہیں ہو سکتا ہے. عزادار ایک سادھارن ایک معمولی انسان کا نام نہیں ہے. عزادار یعنی ذمہ دار. اس کی ذمہ داری ہے حسینیت کو آگے بڑھانے کی. اس کی ذمہ داری ہے ولایت علی کو پیغام کو آگے بڑھانے کی. اس کی ذمہ داری ہے اس پرچم کو اٹھانے کی جو حضرت عباس نے اٹھایا تھا. اس کی ذمہ داری ہے جناب سکینہ کی اور چھوٹے بچوں کی آواز کو دنیا تک کے پہنچانے کی. اس کی ذمہ داری ہے مظلوموں کی آواز بننے کی. اس کی ذمہ داری ہے غریبوں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے ہاتھ پکڑنے کی. یہ سب عزاداری ہے. کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا یہ خود عزاداری ہے. یہ امام حسین کی یاد میں ہے، یہ جناب سکینہ کی یاد میں ہے، یہ امام حسین کی اس سیرت پر عمل ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے بچی کے ساتھ میں امام نے کیا تھا. کسی کا ہاتھ پکڑنا، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی فقیر کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ عباس و حسین کا کام تھا. یہ مولا علی کی سیرت تھی. ایک عزادار یعنی ذمہ دار. اگر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، رسپانسیبل نہیں اپنی سوسائٹی کو لے کر، صحیح معنی میں وہ عزادار نہیں ہو سکتا ہے. عزاداری یعنی ایک ذمہ داری ہے ہم پر. دنیا کی ہر قوم کو یہ منصب نہیں ملا ہے کہ وہ عزادار کہلائیں اپنے آپ کو. جب ہم اپنے آپ کو عزادار کہلواتے ہیں تو ہم پر ذمہ داری ہے. عزادار بغیر ذمہ داری کا نہیں ہو سکتا ہے. ہر کام جو ایک سوسائٹی کی ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس کام کو کرنا. اگر ہم اس کام کو کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں یعنی ہم اپنی عزاداری میں کوتاہی کر رہے ہیں. دنیا کا ہر غریب انسان، ہر فقیر انسان، ہر مظلوم انسان اپنی مظلومیت کو دور کرنے کے لیے ہماری طرف دیکھے. ہمیں ایسا بننا ہوگا. اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ایرے غیرے کی طرف نہ جائے، مولا علی کے چاہنے والوں کی طرف آئے کہ یہ میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کسی مدد کی ضرورت ہے تو ایرے غیرے کی طرف نہ جائے بلکہ ہماری طرف وہ رخ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ ہم مولا علی کے چاہنے والے ہیں. ہم عام انسان نہیں ہیں. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو صحیح معنی میں ذمہ دار بنانا ہوگا. جب تک کہ ہم صحیح معنی میں اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے، پتہ نہیں
قیامت کے دن ہم جناب زہرا کو کیا جواب دیں گے؟ جس قوم کو دعا کر کے مانگا گیا ہے اس قوم کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک کے حسینیت کا پیغام پہنچائے، اور ہم سے جب پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا تک کے حسینیت کو پہنچانے میں کیا کردار ادا کیا ہے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کہ ہم اپنے گھر میں، ہم اپنے محلے میں، ہم اپنی کمیونٹی میں حسین کا تذکرہ کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کیا ماں فاطمہ الزہرا ہم سے اس بات کے لیے خوش ہوں گی؟ دنیا کے ہر شیعہ قوم، دنیا کا ہر شیعہ فرد جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں رہتا ہے، میرا یہ ماننا ہے اور یقین سے ماننا ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں ہندوستانی شیعہ، ہندوستان میں رہنے والے شیعہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ ہم کو سب سے زیادہ آڈینس ملی ہے امام حسین کا پیغام بتانے کے لیے۔ اتنی زیادہ آڈینس، اتنے زیادہ امام سے محبت کرنے والے، اتنے زیادہ ظاہری طور پر عزاداری میں شرکت کرنے والے دنیا کی کسی قوم کو اور کسی ملک کے شیعہ کو نہیں ملی ہے جتنا ہم کو ملی ہے۔ 1 ارب سے زیادہ آبادی ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے جن کو ہم حسینیت کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اور بتائیے دنیا میں کون سا ایسا ملک ہوگا جس کو اتنی بڑی آڈینس ملی ہوگی؟ چائنا کے ایک الگ مسائل ہے، لیکن ہندوستان جیسی آڈینس جہاں پر ہر مذہب والا، ہر فرقے والا امام حسین سے اپنی محبت کو ظاہر کرتا ہے، کتنا اچھا موقع، کتنی اچھی اپرچونٹی ملی ہے کہ ہم حسینیت کے بارے میں ان سے بات کریں، حسینیت پھیلانے کی کوشش کریں، امام حسین کا پیغام ان تک کے بتانے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم سے پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا تو ہم بتا سکیں کہ ہم نے حسینیت کو پھیلانے کی کوشش کیا تھا، ہم نے امام حسین کا پیغام لوگوں تک کے دینے کی کوشش کیا تھا۔ لیکن جس کو جتنی بڑی نعمت ملتی ہے اس سے اتنا بڑا پھر سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو ہندوستان میں پیدا کیا تھا اور ایک حسین کے چاہنے والے کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو تم نے امام حسین کے لیے کیا کیا؟ تم نے کیا کیا دوسروں تک کے حسینیت کو پہنچانے کے لیے؟ آپس کے جھگڑوں میں لگے رہ گئے، ایک دوسرے کو ٹیگ لگانے کے چکر میں کہ یہ وہ ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر ٹیگ لگاتے رہ گئے اور غافل ہو گئے کہ حسین کو ہم کو دنیا تک کے پہنچانا تھا، اپنے وطن تک کے صحیح نہیں پہنچا سکے، وہ پورے ملک کی بات تو چھوڑو۔ کیا جواب دیا جائے؟ تو ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حسینیت کے پیغام کو دنیا تک کے پہنچانا ہے، تاکہ ہم بیوی کو جواب دے سکیں کہ اس دنیا میں ہم آئے تھے حسینیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ آج آپ اگر میں ایک تو مثالیں دینا چاہوں گا، اور یہ مثالیں میں عام طور پہ ذکر کرتا ہوں کہ صحیح ہے کہ عنوان مجلس کا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کنورزیشن کی صورت میں، بات چیت کی صورت میں بھی یہ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا میسیکر، بہت ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، مجھے پتا بھی ہے کہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا میسیکر یعنی قتل عام، دنیا میں سب سے بڑا قتل عام پچھلے 30 سالوں میں کہاں پر ہوا ہے؟ کہاں پر؟ میسیکر، قتل عام کہاں پر؟ فلسطین ایک کہہ رہا ہے، شاید کوئی کہے گا روہنگیا، الگ الگ جگہوں کے نام، افغانستان یا عراق میں بھی بہت لوگوں کو مارا گیا ہے 2001 اور اس کے بعد سے یہاں پہ امریکہ کے حملے کے بعد سے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا قتل عام ہندوستان میں ہوا ہے۔ آپ لوگ سب کے کان کھڑے ہو گئے نا کہ 30 سال کے اندر انڈیا کے اندر کون سا قتل عام ہوا ہے؟ کون سا قتل عام ہوا ہے؟ عجیب لگ رہا ہے نا میری یہ بات کہ ایک دم بے بنیاد باتیں آپ کہہ رہے ہیں، لیکن جب ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو ذمہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ قتل عام پچھلے 30 سال کے اندر ہندوستان کی سرزمین پر ہوا ہے۔ میسیکر انڈیا میں سب سے زیادہ ہوا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کتنے لوگوں کو مارا گیا ہے پتہ ہے؟ 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا انڈیا کے اندر۔ کتنے؟ 6 کروڑ، چھوٹی آبادی نہیں ہے، 6 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو انڈیا میں مارا گیا ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے نا، اگر یہ میری بات صحیح ہے کہ جس کو ابھی میں بتاتا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہ یہ صحیح ہے، اگر یہ میری بات صحیح ہے تو ہم لوگ امام حسین کے چاہنے والے، اتنا بڑا میسیکر ہم لوگوں کے ملک میں ہوتا ہے لیکن ہم لوگوں کو اس کے بارے میں خبر بھی نہیں ہے۔ جب خبر ہی نہیں ہے تو اس کے خلاف ہم لوگ اس کے روکنے کی کوشش کریں گے، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔
کیونکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. جب پتہ نہیں ہوتا ہے بیماری تو علاج کے بارے میں تو کوئی نہیں سوچے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نام لوں گا تو خاص طور پہ میری بہنیں اور میری آنٹیز جو یہاں پر ہیں وہ اس کی تائید فوراً کریں گے, اور میرے بھائی اور بزرگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے. ابورشن, لڑکیوں کا ابورشن. جب کسی ماں کو ہمارے ملک میں یہ پتہ چلتا ہے, ایک آبادی آج بھی اس طرح کی ہے, جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکی پیدا ہونے والی ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ بچی کو گرانا. یہ بچی کو جو گرایا جاتا ہے یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے. اور یہ 6 کروڑ کا جو فیگر ہے یہ لیگل جو رجسٹرڈ ہوا ہے وہ فیگر ہے. بہت سارے ایسے بھی ابورشن ہوئے ہیں جو لسٹ بھی نہیں کیے گئے, رجسٹرڈ بھی نہیں کیے گئے ہیں. 6 کروڑ سے زیادہ معصوم بچیوں کا قتل ہوا ہے. 6 کروڑ سے زیادہ معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے. ہم لوگ اتنا اسلام کا خزانہ غنی ہے اور اس کے اندر سب کچھ بھرا ہے. اب نوٹ کیجئے کہ ہم لوگوں میں جو ہستیاں ہیں, ہم لوگوں کی تعلیمی کچھ ایسے کی جا رہی ہے اور تربیت کہ جب پہلی پیڑھی کا نام آتا ہے اہل بیت علیہ السلام میں تو جناب فاطمہ زہرا کے بغیر وہ ذکر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. کربلا کا ذکر آتا ہے تو جناب زینب و جناب سکینہ کے بغیر وہ ذکر کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اور آگے اماموں کا تذکرہ بڑھتا ہے تو جناب فاطمہ معصومہ کے ذکر کے بغیر وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے شیعوں کے درمیان میں بھی, جناب فاطمہ معصومہ کا کردار بھی. یعنی اتنا خواتین کی عزت, اتنا بیبیوں کا احترام اور اتنا ہم لوگوں کا بیبیوں سے لگاؤ. ہم لوگوں میں اگر عام طور پہ یہ ذکر ہوتا ہے کہ کوئی بڑی حاجت ہے, کوئی بڑی دعا ہے جو مانگنا چاہتے ہو, تو کبھی کہا جاتا ہے بی بی زہرا کا واسطہ دے کر مانگو, بی بی سکینہ کا واسطہ, بی بی زینب کا یا فاطمہ معصومہ کا. ہمارا مذہب, ہمارا دین ہمیں اس طرح سے سکھاتا ہے. لیکن اب سوچئے ہمارے ملک کے حالات بچیوں کے بارے میں لے کر, اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہم سے زیادہ اچھے انداز میں اس مسئلے کا سولوشن کون دے سکتا ہے ہندوستان کے اندر کہ بچیاں گھر کی زینت ہوتی ہیں, بچیاں گھر کا پھول ہوتی ہیں. یہ امام حسین نے ہم کو سکھایا ہے. ہم سے بہتر کون سکھا سکتا ہے اس کو؟ لیکن یہ کام جو ہم کو کرنا چاہیے تھا کہ جس کو روکنے کا کام ہم کو کرنا چاہیے, ہم ہندوستان میں ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, یا اگر توجہ بھی دیتے ہیں تو ایک نارمل ہم لوگوں کے لیے چیز ہو چکی ہے. بچیاں بہت عزیز اور بہت محترم ہونا چاہیے. یہ ایک مثال میں نے پیش کیا ہے کہ ہمارے ملک میں حالات کو بدلنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے اور ان حالات کو لے کر کتنا زیادہ ہم بے پرواہ ہیں, لاپرواہ ہیں. ہمیں اپنے ملک سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک مثال ہے. ایک دوسری مثال دیتا ہوں اور اپنی بات کو آگے ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں. ہمارے ملک میں دنیا کے غریب ممالک کے مقابلے میں بھوک سے مرنے والوں کی تعداد ایسے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے. جیسے یمن میں جنگ ہو رہی ہے, یمن میں ہر 10 منٹ کے اندر ایک بچہ بھوک سے مرتا ہے. انڈیا کے حالات اسٹیٹسٹک کے اعتبار سے اس سے زیادہ برے ہیں, جبکہ ہمارا ملک جنگ کی حالت میں نہیں ہے. لیکن آپ ذرا تصور کیجئے کہ جب ہم 3 دن کے بھوکے پیاسے کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ سکھایا جاتا ہے ان مصائب کے ذریعے سے کہ بھوک اور پیاس کو ایک مصیبت سمجھے ہمیں کسی کے لیے بھی. یعنی اگر ہمارے ملک میں بھوک اور پیاس سے مرنے والے لوگ ہیں تو ہم حسینی اگر ان کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو کون توجہ دے گا؟ ہم حسینیوں کو ان بھوکے پیاسوں کا ہاتھ پکڑنا ہے جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے آج ہمارے ملک میں مرتے ہیں. لیکن ہم لوگوں کو اس مصیبت اور ان مصائب کے ذریعے سے ان بھوکے پیاسوں کی مدد کے لیے جانا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بات آئیڈیلسٹک ہے, بہت حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے. آج ہماری قوم کے اندر بھوک اور پیاس ایک بڑا مسئلہ ہے. ہماری قوم میں اگر لوگوں کو کھانا ملتا ہے, کوالٹی کا کھانا نہیں ملتا ہے وہ لوگوں کو. میں جب پورے انڈیا کی بات کر رہا ہوں مجھے بھی پتا ہے یہ آئیڈیلسٹک ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا راستہ ہے, میں جانتا ہوں. لیکن امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس جگہ پر جب آئے ہیں تو اپنے ویژن کو بڑا کریں.
ہم کو اپنے ویژن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ویژن کو اپنا بڑا کریں گے تو یہ ہماری مدد کریں گے، کیونکہ ہم وہ عزادار ہو جائیں گے جو ذمہ داری فیل کر رہے ہیں۔ ہم ایک سادھارن اور ایک معمولی عزادار نہیں بلکہ ذمہ دار بننا ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کے لیے۔ اور جب تک کہ ہم ذمہ دار نہیں بنیں گے، ہم اپنے حالات بھی نہیں بدل سکتے ہیں، اپنے ملک کے حالات بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں صرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ربط مصائب دینا چاہتا ہوں۔ بھوک اور پیاس یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، کربلا کے میدان میں بھی یہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کی گزارش ہے۔ جس وقت 2 محرم کو خیمے فرات کے نزدیک لگائے جاتے ہیں، 4 محرم کو شمر کے آتے ہی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ خیموں کو فرات سے اٹھا کر دور کی طرف لگائے جائیں۔ فرات اس طرف ہے، خیموں کو دور لگایا گیا۔ جب خیموں کو دور لگانے کا حکم آیا تو یہ سگنل دیا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں میں اب آپ کے گھر میں پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوگا۔ پریشر بنانے کی کوشش ہے تاکہ حسین کے سر کو جھکایا جا سکے، لیکن مس کیلکولیشن ہے۔ امام یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے ذلت کے درمیان اور گردن کٹانے کے درمیان آپشن دیا جائے گا تو میں گردن کٹانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن ذلت کو قبول حسین نہیں کر سکتا ہے۔ ہیہات من الذلہ، میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ لیکن ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پریشر بنایا جائے گا تو حسین شاید بیعت کر لیں گے۔ 4 محرم کو خیمے ہٹانے کی جب بات آتی ہے تو حضرت عباس کا تذکرہ ملتا ہے، اور میں آج ان کے مصائب بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عباس کو امام حسین نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا خیمے ہٹانے کے لیے، بی بی زینب کو بلایا اور کہا کہ یہ جو خیمے لگائے گئے ہیں فرات کے کنارے، مصلحت اسی میں ہے کہ ان خیموں کو وہاں سے اٹھا کر اس جگہ لگائے جائے جہاں پر کہا جا رہا ہے، تو تم یہ بات عباس تک کے پہنچا دینا۔ جیسے ہی جناب زینب نے جناب عباس کو یہ بات پہنچائی ہے تو جن بازوؤں نے خیموں کی کیلوں کو گاڑا تھا، مولا کی حکم کی وجہ سے انہی کیلوں کو انہی بازوؤں نے اکھاڑا بھی تھا اور خیمے کو فرات سے دور لے کر جا کر لگایا تھا۔ لیکن عزیزوں، میں نے استاد کی زبانی سنا ہے اور یہ بات مجھے صحیح بھی لگتی ہے، لہٰذا ذکر کرتا ہوں۔ آپ بھی اس بات کو تصور کیجئے، خدا سخت حالات سے ہم لوگوں کو بچائے، لیکن صرف تصور کیجئے کہ اگر کسی جگہ پر کرفیو لگتا ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ مثلاً اب دودھ آرام سے نہیں ملے گا، گھر میں اناج کا انتظام اب ریگولر بیسس پہ جیسے ہوتا ہے ویسے نہیں ہوگا، دودھ اگر گھر میں فرض کیجئے 1 لیٹر بچا ہوا ہے اور گھر میں بچے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، تو ماں اور باپ چاہے ان کو چائے کی کتنی ہی عادت کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہیں گے کہ اب حالات معمولی نہیں ہے، دودھ آرام سے ملنے والا نہیں ہے، تو ماں باپ اپنی چائے کی قربانی دیتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے دودھ باقی رہے۔ یہ جو 1 لیٹر دودھ ہے یا جو بھی محدود دودھ ہے، یہ دودھ اب کس کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ بچوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ بچے ہیں۔ ہم 1 بار 2 بار 3 بار چائے نہیں پئیں گے چلے گا، لیکن بچوں کو دودھ سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ مثال میں نے دیا تاکہ یہ سمجھا سکوں اور یہ بتا سکوں کہ کربلا کے میدان میں 4 محرم کو جب خیمے فرات سے ہٹائے گئے تھے، تو جیسے ہی خیمے فرات سے ہٹائے گئے ہیں تو گھر کے بڑوں نے اسی دن سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر کے اندر اب جو بھی پانی ہے، خیموں میں جو بھی پانی ہے، یہ پانی بچوں کے لیے بچایا جا سکے۔ تو استاد یہ کہتے ہیں کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا کہا جاتا ہے، یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے کہ 7 محرم سے خیمے میں 1 قطرہ بھی پانی نہیں تھا، لیکن گھر کے جو بزرگ تھے ان لوگوں نے 4 محرم سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا۔
اب اس روایت کو میں صرف یاد دلانا چاہتا ہوں، اس روایت کو یاد کیجئے کہ جب جناب علی اکبر پلٹ کر آتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں کہ مولا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے، اگر ایک قطرہ بھی پانی ملے گا تو میں پلٹ کر ان کو بتاؤں گا میں حیدر کرار کا پوتا ہوں۔ تو جب مولا نے اپنی زبان علی اکبر کی زبان پر دیے، ان کے دہان مبارک میں دی، تو علی اکبر نے کیا کہہ کر کھینچ کر نکالا تھا کہ آپ کی زبان پر مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، یعنی جو جتنا بزرگ تھا اس نے اسی وقت سے پانی پینا چھوڑ دیا تھا تاکہ خیمے میں بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے اور دوسروں کے لیے پانی کا انتظام باقی رہے۔ عزادارو، اسی طرح سے یہ حالات بڑھتے رہے اور اسی طرح سے روز عاشور نمودار ہوتی ہے۔ میں نے جس نقطے کے ساتھ اپنی اس بات کو شروع کیا تھا کہ یہ بھوک و پیاس کا مسئلہ کربلا کے میدان میں چھوٹا مسئلہ نہیں تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ ہم دیکھتے ہیں، بس عصر عاشور کی روایت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عصر عاشور سے کچھ وقت پہلے جناب عباس امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں، امام حسین سے کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین نے روایت کے مطابق کہ عصر عاشور کے وقت بھی یہ کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ حضرت عباس نے اپنی نظروں کو جھکا دیا تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ کچھ جواب نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے 11 مرتبہ یا 17 مرتبہ الگ الگ روایتوں کے حساب سے جب بھی آئے اور مولا نے یہ جملہ کہا کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، حضرت عباس خیمے کے باہر نکل جاتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ جب مولا نے یہ جملہ کہا تو نظروں کو جھکا کر مولا عباس وہیں کھڑے تھے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے دریافت کیا کہ عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں آقا اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں۔ کہا ارشاد فرماؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، بس اس جملے کا سننا تھا کہ امام حسین اب اپنے سر کو جھکاتے ہیں۔ اچانک خیمے سے ہائے پیاس کی صدا کو سنتے ہیں۔ حضرت عباس کو کہتے ہیں عباس کیا تم بھی اس صدا کو سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ حضرت عباس نے جب اس کی تائید کیا تو ارشاد فرمایا عباس ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرنا۔ اب حضرت عباس ہیں جو فرات کی طرف جاتے ہیں، پانی سے مشک کو بھرتے ہیں، مشک کو لے کر خیمے کی طرف آنا شروع کرتے ہیں۔ بس اس روایت کے ساتھ اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کربلا میں ہم لوگ حضرت عباس کے گنبد کے سامنے ہیں۔ جناب شیخ شوشتری کہتے ہیں کہ انہوں نے عالم مکاشفہ میں جناب سیدہ کو دیکھا تھا اور کہا کہ اے شوشتری جب تم کربلا میں مصائب بیان کر رہے تھے تو تم میرے بیٹے کے مصائب تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ تو جناب شوشتری کہتے ہیں ہاں میں نے امام حسین کے مصائب تو پڑھا تھا۔ وہ جواب میں کہتی ہے میری مراد حسین نہیں، میرا بیٹا عباس ہے، اس عباس کے مصائب کو تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ کہا کہ بی بی اب اگلی بار موقع ملے گا تو ضرور پڑھوں گا۔ تو بی بی کہتی ہیں کہ اے شوشتری جب میرے بیٹے کے مصائب پڑھنا تو اس روایت کو ضرور پڑھنا، میں بھی تبرکن پڑھ رہا ہوں کہ اس روایت کو ضرور پڑھنا۔ اور وہ روایت جو نقل کرتے ہیں وہ یہ کہ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی شقی نے کسی پر وار کیا ہے اور وہ گھوڑے پر تاب نہ لا سکا، جب بھی کوئی شہید تو کربلا کے میدان میں اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے کر وہ زمین کی طرف آیا تھا۔ لیکن میرا عباس جب اس کے سر پر گرز پڑا تھا تو میرے بیٹے کے دونوں بازو پہلے قلم ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھ تو تھے ہی نہیں۔ بس عزادارو یہاں پر اس روایت کے بعد ایک جملہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ امام حسین جس وقت حضرت عباس سے ملنے گئے تھے تو اس وقت حضرت عباس نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ایک آنکھ میں نیزہ لگا ہوا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے
جس کے ہاتھ بھی نہ ہو، آنکھ میں نیزہ پیوست ہو، جب وہ زمین کربل کی طرف آتا ہے تو وہ نیزہ جو آنکھ میں لگا تھا اس نے حضرت عباس کا کیا حشر کیا ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل